بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت بھی انہوں نے اکٹھے ہی کی، لیکن وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتاد میں انتقال کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیام بیچا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ سامعین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ ہوا کچھ اس طرح، بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے بستر کو الٹا دیا۔ پوچھا، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا، یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تجھے مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ مگر حبیبہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک، باپ ہو یا غیر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا، اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت ہے نہ رغبت، مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ وہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا، اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ آپ کو سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ آپ نے اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ خوشی پہنچائی، اللہ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی پیام بھیجا۔ سامعین، امہات المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ خوبصورت واقعات، ان کے جو دنیا کے معاملات تھے وہ یہی نپٹا دیے، اور آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہو ہی گیا ہے۔